السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: العلماء ورثۃ الانبیاء۔ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اس حدیث کا کیا معنی ہے؟ کیا مطلب حدیث کا کیا معنی ہے؟ جی بیٹا کہتا ہے علماء چونکہ علم کو لیتے ہیں پھر آگے پہنچاتے ہیں، یہی وراثت ہے۔ جی بیٹا یہی معنی ہے۔ بیٹا کہتا ہے جو کام انبیاء علیہ السلام نے کیا ہے اس کو علماء آگے پہنچاتے ہیں۔ اور کوئی بھائی معنی بتائے؟ بیٹا کہتا ہے دنیا میں جب ماں باپ فوت ہوتے ہیں تو وہ پیسہ زمینیں جائیداد چھوڑ کر جاتے ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اور کو میرا بیٹا تقریباً یہی معنی ہے میرے عزیزوں۔ ہم بھی انبیاء کے وارث بننے کے لیے گھر بار چھوڑ کر جامعہ لاہور الاسلامیہ البیت العتیق میں آئے ہیں۔ کیا لینے کے لیے؟ وارث بننے کے لیے۔ وارث بننے کے لیے ائمہ محدثین بھی گھر سے نکلے تھے، کیوں؟ وارث بننے کے لیے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ طالب علم کتنا اچھا ہے وہ طالب علم جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بن جائے۔ کتنا خوش قسمت ہے، تھوڑا کہ بہت زیادہ۔ اور میرے بھائی جان آئیے وزیر مشیر صدر اعظم صاحب وزیر اعظم صاحب کا کچھ ہیتا ہو نا وہ پھولا نہیں سماتا ہے، ایسے کہ نہیں؟ میری فلاں سے اٹیچمنٹ ہے۔ اللہ والو، ہم درویشوں کی اٹیچمنٹ اس کائنات کے سب سے محبوب انسان، اس کائنات کے سب سے پیارے انسان خاتم النبیین امام الانبیاء کے ساتھ ہماری اٹیچمنٹ ہے۔ ہم اس کے وارث ہیں۔ اچھا، اب اتنی بڑی نسبت تو ہم بھی وارث بننے آئے ہیں اور ائمہ محدثین بھی وارث بننے گئے تھے۔ ان محدثین نے نبی علیہ السلام کی وراثت لینے کا حق ادا کر دیا، کیا کہ نہیں کیا؟ بولو، نہیں کیا؟ امام ابن معین نے، امام احمد نے، ابو زرع رازی نے، ابو حاتم رازی نے، اسحاق بن راہوے نے، حسن بصری نے، ابراہیم تیمی نے الی آخرہ ہی، انہوں نے حق ادا کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ ان محدثین کی قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرما۔ آمین۔ وہ ہم جیسے دھوکے باز نہیں تھے، بے وفا نہیں تھے، بس
2-4 سال پڑھیں گے، تقریر کرنی آنی چاہیے، نکل جائیں گے، کام کریں گے دین کا. انہوں نے ایسے کیا؟ انہوں نے میرے پیغمبر کی وراثت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا، ایسا مضبوطی کے ساتھ پکڑا. ایک زندیق راوی، بے ایمان راوی، خلیفہ ہارون الرشید غالباً رحمہ اللہ، ان کو پتا چلا کہ فلاں راوی نے ہزاروں جھوٹی روایتیں بنائی ہیں. کہا لاؤ اسے پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دو، قتل کر دو. جب گردن اتنے لگی وہ کہتا ہے کیا فائدہ مجھے مارنے کا، جو ہزاروں حدیثیں میں نے لوگوں میں پھیلا دی ہیں وہ تو پھیل گئی ہیں، لوگوں نے ان کو دین بنا لیا ہے، اب مجھے کیا فائدہ مارنے کا. اس موقع پہ اس بادشاہ نے کہا تھا اے زندیق، کیا تجھے پتا نہیں تیرے جیسے خبیثوں کی خباثتوں کو دین سے جدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن مبارک جیسوں کو پیدا کیا ہے. ایک اور انہوں نے نام لیا، 2 نام لیے. وہ حقیقی وارث تھے نا وارث. محدث ہو محدث، اس کو جرح و تعدیل نہ آتی ہو، یہ کائنات کا بڑا جھوٹ ہے. محدث کئی طریقوں سے ہیں جس سے جرح و تعدیل آتی ہے. سنت کا محافظ ہوتا ہے وہی ہے جس سے جرح و تعدیل آتی ہے. ابھی میں آپ کے سامنے 10 جھوٹے زندیق راویوں کے نام لے کر سند بنا دوں، جو مرضی متن بیان کر دوں، آپ کو کیا پتا؟ آپ نے یہی کہنا ہے شیخ صاحب حدثنا اخبر نہ کہہ رہے ہیں، ماشاءاللہ ایسے نا. ہم جھوٹے وارث کوشش کر رہے ہیں کسی نہ کسی طرح ہمیں بھی نبی علیہ السلام کی وراثت سے حصہ مل جائے. ایسے ملے گا؟ تو کتنے ایکڑ زمین ہے؟ جی نہیں ہے، گھر کی تو ہے نا، گھر کی آپ کی 20 ایکڑ. کہتا ہماری 20 ایکڑ زمین ہے. آپ کو اپنی وراثت کا پتہ ہے کہ نہیں؟ نہیں پتہ. کہتا پتہ ہے. میرے بیٹو، ایک چپا زمین جس کا یہ بیٹا وارث ہے، دوسرا ہتھیانے کی کوشش کرے، یہ وہاں کیا کرے گا؟ گولی چلا دے گا، پولیس کو بلائے گا، فوج کو بلائے گا، لو جی یہ ڈاکو بدماش میری زمین کو ہتھیا رہا ہے. ہم جس کے ہم صحیح وارث ہوتے ہیں اس کی ہم اتنی قدر ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے. بندہ نبی علیہ السلام کا وارث ہو، بندے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان کردہ فرامین کا پتہ نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. ہمارے قصور میں آگے گاؤں ہے ارزانی پور کے قریب، ایک کنال کا رولا تھا، ایک کنال کا. اب یہ کنال کے اربوں خربوں کے نہیں ہے، 2, 4, 10, 20 لاکھ کی ہے زمین. وہ لڑائی ہو گئی، ظالم نے 3 بیٹوں کو قتل کر دیا، چوتھا ان کے باپ کو قتل کر دیا. نہیں سمجھ لگی؟ یہ زمین کے وارث آپ کہنے ڈنگیاں ہوتی زمین پر؟ نہیں ڈنگیاں ہوتی، نہیں ہوتی. میرے بیٹو، ہم تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں. کیا ہمیں وراثت کا پتہ ہونا کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیا میرے پیغمبر کا وارث زندہ ہو، اس کی زندگی میں کوئی میرے پیغمبر کی وراثت پر حملہ کر دے، ہتھیانے کی کوشش کرے، ڈاکہ مارنے کی کوشش کرے، ہم چپ رہیں گے؟ کیا کریں گے؟
ہم میدان میں اتریں گے، للکاریں گے، اے ظالم تو نے نبی علیہ السلام کی صحیح احادیث کا معنی غلط کیا ہے۔ جو حدیث کا معنی غلط کر رہا ہے وہ گویا میرے پیغمبر کی وراثت پر ڈاکہ مار رہا ہے۔ سچ کی جھوٹ؟ تو مجھے عربی گرامر ہی نہ آتی ہوئی، مجھے لغت ہی نہیں آتی، تو کیا میں نبی علیہ السلام کی حدیث کا جو معنی غلط بیان کیا جا رہا ہے دفاع کر سکوں گا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ کیا ثابت ہوا؟ جو پیغمبر کا وارث ہوگا وہ نبی علیہ والسلام کے ایک ایک مبارک لفظ کا وارث ہے۔ اس کو لغت یہ گرامر آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ ورنہ وہ جھوٹا وارث ہوگا، ورنہ وہ جھوٹا وارث، قبضہ کرنے والا زمین پر قبضہ کر رہا ہوگا۔ مجھے تو دفاع کرنا نہیں آتا، میں کیا دفاع کروں گا؟ رو دو کے بیٹھ جاؤں گا، نہ مجھے تھانے کا پتہ، نہ کچہری کا پتہ، نہ کوئی اور میرے پاس کوئی طاقت ہے میں آزماؤں، پتہ ہی نہیں مجھے، میں کیا کروں گا؟ چپ کر کے بیٹھ جاؤں گا۔ کیا آپ کو پتہ ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے بڑی بڑی شروحات لکھی جا چکی ہیں، ان شروحات میں اردو میں شروحات ہیں، عربی میں شروحات ہیں، ان میں میرے پیغمبر علیہ والسلام کی وراثت کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ پتہ ہے آپ کو؟ صحیح حدیثیں تھوڑی ہیں، صحیح حدیثیں ضعیف اور جھوٹی روایتیں زیادہ ہیں۔ نام نہیں لیتا، ایسے ایسے مذہب ہیں جن کے پاس لاکھوں روایات ہیں، لاکھوں، اور ساری کی ساری ضعیف اور جھوٹی ہیں، خود بنائی گئی ہیں۔ جو نبی کا وارث ہوگا، دین کا وارث ہوگا، وہ صحیح اور ضعیف کے درمیان فرق کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ وہ اپنے گاؤں کے ڈنگر ڈاکٹر سے پوچھے گا بتا صحیح کیا ضعیف کیا ہے؟ کس سے پوچھے گا؟ اس سے پوچھے گا۔ جو دکان پر سبزی رکھ کے بیچتا ہے، پرچون والا، اسٹور والا، اس سے پوچھیں گے؟ اور مسجد کا مولوی بتائے گا جس کو نماز کا صحیح ترجمہ نہیں آتا، خود کو نہیں آتا، وہ بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ کون بتائے گا؟ جس کو جرح و تعدیل آتا ہوگا وہ بتائے گا۔ ظالم تو نے 15 حدیثیں بیان کی ہیں، یہ 9 تیری جھوٹی روایتیں ہیں، ہاں یہ 6 صحیح ہیں، کون بتائے گا؟ جو علم حدیث کا ماہر ہوگا۔ یہ میری بات لکھ لیں، جس کو علم حدیث نہیں آتا، پورے مسالک ہیں، مذاہب ہیں، ان کو علم حدیث نہیں آتا، بڑے بڑے مسلک ہیں، علم حدیث میں کورے ہیں، یہ بدعات، خرافات، جتنا بھی بگاڑ ہے، کئی وجوہات، ایک یہ وجہ کہ لوگوں کو علم حدیث نہیں آتا، ترجمہ غلط، معنی غلط، جھوٹی روایت کو صحیح کہہ رہے ہیں۔ اچھا کوئی مولوی صاحب کتاب لکھے یا تقریر میں جھوٹی روایت ہے، کہہ دے لوگوں یہ حدیث صحیح ہے، اس کے صحیح کہنا صحیح ہو جائے گی؟ میں درد آپ تک منتقل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ درد کیا ہے بیٹو؟ ہماری نسبت بہت اونچی نسبت ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہم اسی گمان میں رہیں جی ہم تو نبی علیہ السلام کے وارث ہیں، قیامت والے دن ہمیں کسی اور گروہ میں کھڑا کر دیا جائے، جاؤ دفع ہو جاؤ، نہیں ہو تم میرے وارث، تم نے تو محنت نہیں کی،
تم نے تو میری حدیث کا دفاع نہیں کیا. ہاں جو میرے پیغمبر کے وارث تھے انہوں نے تن من دن سب کچھ دین کے لیے قربان کر دیا. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ وارث تھا کہ نہیں؟ وارث تھے. تمام علوم و فنون میں بڑے ماہر تھے. ہاں حدیث میں بھی ماہر نہیں تھے، اتنی پختگی نہیں تھی جتنی ہونی چاہیے. ایک ہندی محدث ملا، لمبا نام ہے، ہندی الہندی، ہندوستان کے شام کے علاقے میں محدث ملا. ابن حجر نے ان کو مجبور کیا کہ شیخ محترم میں آپ سے مسند امام احمد ساری پڑھنا چاہتا ہوں. پڑھی، مکمل پڑھی. یہ تھے میرے محدثین. اور اب ہم بخاری پڑھ کے سمجھتے لو جی ہم عالم بن گئے ہیں. یہ شیطانی اصطلاح ہے. نہیں بیٹو، یہی ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کو پتا چلا دمشق میں حدیث کا، جرح و تعدیل کا، علل کا بہت بڑا امام عراقی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ان کے پاس گئے. 10 سال، کتنے سال؟ درس نظامی فارغ ہو گئے جی. یہ کیا ہے؟ یہ اصطلاحات غلط ہیں، میرے سلف کی اصطلاحات نہیں تھی. بیٹو 5 7 8 سال پڑھ کے ہمیں علم دین کا الف با تا سا آتا ہے، وہ بھی اسے جس نے بڑی محنت کی ہو. علم تو اس کے بعد شروع ہوتا ہے. ابن حجر رحمہ اللہ یہ بڑا پڑھا لکھا بندہ ہے، لیکن حدیث میں علم جرح و تعدیل میں جو پختگی ہونی چاہیے تھی وہ بھی ہے نہیں. بندے کی تلاش میں ہے. جب تک مجھے جرح و تعدیل نہیں آئے گا میں صحیح نبی علیہ السلام کا وارث نہیں بن سکتا. درد لگا ہوا ہے، غم لگا ہوا ہے. پوچھ رہا ہے بتاؤ جی، کو بڑا محدث بتاؤ. آپ بتائیں جی، آپ بتائیں جی. کسی نے کہا جاؤ امام عراقی کے پاس. 10 سال امام عراقی کے پاس ابن حجر بیٹھے رہے، ان سے علم حدیث سیکھا، پختگی حاصل کی. آج سے 40-50 سال پہلے پاکستان میں صرف 2 بندوں کو علم جرح و تعدیل آتا تھا. ایک شیخ الاسلام محب اللہ شاہ راشدی سندھی ابو القاسم رحمہ اللہ. دوسرے ان کے چھوٹے بھائی شیخ العرب والعجم بدیع الدین شاہ راشدی سندھی رحمہ اللہ. ان 2 کو علم جرح و تعدیل آتا تھا. اور کسی کو آتا تھا نہیں. طلبہ درس نظامی جامعہ سلفیہ سے کر رہے، طلبہ درس نظامی گجرانوالا سے کر رہے، بڑے بڑے مدارس سے پڑھ رہے. جن طلبہ کو علم حدیث میں شوق تھا ان میں ایک نام، جس طالب علم کو علم جرح و تعدیل سے شوق تھا اس کا نام تھا محمد رشاد الحق. کیا نام تھا؟ پڑھے، جامعہ سلفیہ سے پڑھے، گجرانوالا سے صحیح بخاری گودلوی صاحب سے پڑھی. وہ تشنگی، علم جرح و تعدیل کی تشنگی، علم حدیث کی تشنگی باقی تھی. پتہ چلا فیصل آباد میں ادارۃ العلوم الاثریہ ایک نیا شروع ہوا ہے، وہاں تخصص کرواتے ہیں. یہ ارشاد الحق صاحب وہاں داخل ہو گئے. ابھی زمانہ طالب علمی ہے، پڑھ رہے ہیں. ابھی دوسری کلاس میں تھے، مسلکاً حنفی تھے. پہلی کلاس بھی حنفی ہو کر ہی
جامعہ سلفیہ میں پڑھی، دوسری کلاس میں بھی حنفی تھے، جامعہ سلفیہ پڑھ رہے تھے۔ استاد فضیلت الشیخ ابو حفص عثمانی رحمہ اللہ وفات پا گئے تاجر سے پہلے، وہ بلوغ المرام پڑھ رہے ہیں۔ ارشاد اللہ قصری صاحب یہ لڑکا شوق ہے مطالعے کا، یہ بلوغ المرام کے مد مقابل جو کتاب لکھی گئی آثار السنن، علامہ نعموی حنفی رحمہ اللہ نے لکھی، بلوغ المرام کے مد مقابل عصری صاحب ارشاد اللہ صاحب وہ پڑھ کر آ رہے ہیں۔ استاد بلوغ المرام پڑھا رہا ہے، طالب علم آگے سے اپنے دلائل پیش کر رہا ہے، اپنی فقہ کے دلائل پیش کر رہا ہے۔ ابو حفص عثمانی صاحب سمجھ گئے کہ یہ ضرور آثار السنن پڑھ گیا تھا، پوچھا اور ارشاد اللہ کیا پڑھ گیا تھا؟ جی میں آثار السنن پڑھ گیا ہوں۔ اگلے دن آثار السنن کا رد جو محمد عبد الرحمن محدث مبارک پوری صاحب نے لکھا تھا ابکار المنن کے نام سے، وہ ساتھ لے آئے، کہا ارشاد اللہ کا یہ بھی پڑھا کر، اس کا بھی مطالعہ کر۔ عصری صاحب فرماتے ہیں جب میں نے مطالعہ کرنا شروع کیا، آثار السنن کا کر رہا ہوں، ساتھ ہی ابکار المنن کا کر رہا ہوں، آنکھیں کھل گئیں کہ ثقہ راوی کو ضعیف کہا جا رہا ہے، ضعیف روایت کو آثار السنن میں صحیح کہا جا رہا ہے، زمین کو آسمان، بعد کا بتنگڑ، سارا کام ہی خراب ہے۔ یہ تو چند دن چند ہفتے مطالعہ کیا اور اہل الحدیث کے منہج پر آ گئے۔ بڑا پڑھے لیکن جرح و تعدیل میں پختگی میں تشنگی ہے۔ تو پاکستان میں کہاں دو بندے بیٹھے تھے؟ سندھ کے اندر۔ کہاں بیٹھے تھے؟ سندھ کے اندر۔ زندہ ہے میرے استاد محترم، پوچھو جا کے۔ میں نے تو پوچھا ہے، میں تو 3 سال ان کے پاس بیٹھا رہا ہوں۔ پوچھو شیخ محترم آپ کتنی مرتبہ سندھ گئے تھے؟ وہاں بارہا سندھ گئے، وہاں مہینہ جا کے بدیع الدین شاہ صاحب کے پاس بیٹھا کرتے تھے، محب اللہ شاہ صاحب کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔ کیوں بیٹھتے تھے؟ جرح و تعدیل کے علم کو سیکھنے کے لیے۔ اٹک حضروں کا ایک درویش انسان، علم کا پیاسا، علم کا عریض ہے۔ ایک دن ایک ان پڑھ مولوی نے صحیح بخاری کو گالیاں دینی شروع کر دی۔ اس نے گالیاں دی، اس نوجوان کے دل میں صحیح بخاری کی محبت پیدا ہو گئی۔ اے ظالم، تو اللہ کے نبی کی وراثت کو گالیاں دیتا ہے، تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ علم دین کی طرف آ گیا، پڑھا، گجراں والا پڑھا، وغیرہ وغیرہ پڑھے۔ علم حدیث سے شوق پیدا ہوا۔ اب پاکستان میں بندے ہی 2 تھے جو جرح و تعدیل علم کے ماہر تھے، وہ کہاں بیٹھے تھے؟ سندھ۔ یہ بھی حضروں کا نوجوان بھی بوریا بستر اٹھایا سندھ جا رہا ہے۔ ایک بار نہیں متعدد بار وہاں گئے، مہینے ہفتے ٹھہرے، خط و کتابت کے ذریعے سیکھ رہے فن۔ آج دنیا اس کو محدث العصر حافظ زبیر لزئی کے نام سے یاد کرتی ہے رحمہ اللہ۔ لکھیں یہ میری بات، لکھ لیں، لکھیں یہ میری بات۔ یہ میں نے ابھی 2 کا نام لیا ہے، ابھی تو لمبی فہرست ہے، وقت نہیں ہے، لمبی فہرست ہے۔ جس کو بھی علم حدیث سے شوق ہوتا تھا وہ سندھ جاتے تھے۔ اگر ارشاد الحق صاحب میرے استاد محترم جو بر صغیر کے پاک و ہند کے علم حدیث کے امام ہیں، جرح و تعدیل میں ان جیسا بر صغیر میں کوئی نہیں ہے۔
جو طالب علم جرح و تعدیل کو سیکھنا چاہتا ہے وہ ارشاد الحق عصری صاحب میرے استاد محترم کی کتابوں کو لازم پکڑے. درجنوں کتابیں شبد کے استاد محترم، عربی کتابیں، اردو کتابیں لازم پکڑے. اگر ارشاد الحق صاحب بڑے محدثین کے ساتھ اٹیچ نہ ہوتے، استاد محترم بھی کسی درس نظامی کی کلاس کے چھوٹے سے استاد ہوتے. زبیر لذیذ صاحب رحمہ اللہ اگر وہ بھی حدیث سے محبت، جرح و تعدیل سے محبت کی خاطر اتنے لمبے چوڑے سفر نہ کرتے، وہ بھی شاید حضروں کی مسجد کے امام ہوتے. ایسے کہ نہیں؟ میں ایک اسکول ٹیچر کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. فیض الرحمان سوری کا نام سنا کسی نے؟ کس نے سنا؟ فیض الرحمان سوری اچ شریف، یہ بہاولپور کا علاقہ، یہ وہاں کے تھے، دیہات کے رہنے والے تھے. مولانا سلطان محمود محدث جلال پوری رحمہ اللہ کے رشتے دار تھے قریبی. شاید ان کی بہنا کی شادی ادھر ہوئی ہے، ایسی کوئی رشتے داری ان کی قریبی ہے. اسکول ٹیچر ہیں، گورنمنٹ اسکول ٹیچر ہیں. علم حدیث سے محبت ہو گئی تو کہاں گئے؟ سندھ. کہاں گئے؟ سندھ گئے. اور جس فن سے محبت ہو جائے اس فن کو بیٹا سیکھنے کے لیے دنیا کے آخری کونے میں بھی جانا پڑے تو آدمی پیچھے ہٹے گا نہیں. محدثین نے ایسے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ جنہوں نے کیا ہے وہ سچے وارث بنے، وہ سچے محب رسول بنے. جنہوں نے نہیں کیا وہ سچے وارث بنے نہیں. جتنی آپ کے دل میں میرے پیغمبر کا احترام تھا اللہ نے اتنا ہی مقام دیا. احترام تھوڑا تھا، محنت تھوڑی کی، نہیں زیادہ پڑے. فیض الرحمان سوری رحمہ اللہ سندھ ایک دفعہ نہیں گئے، بارہا گئے وہاں. پچھلے سال محدث امام محمد رفیق عصری صاحب فوت ہوئے رحمہ اللہ. یعنی 2 سال پہلے میں ادھر گیا ہوں جلال پور. زندگی میں ایک ہی بار جانا تھا، وہ جا چکا ہوں. ان سے کچھ چیزیں لینی تھی، مشورے کرنے تھے، مخطوطات لینے تھے. شیخ صاحب نے خود بیان کیا. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ادھر فیض الرحمان سوری صاحب کا پھر آنا جانا تھا کہ جرح و تعدیل کا شوق مجھے ان سے ملا ہے. وہ باتیں جرح و تعدیل کی کیا کرتے تھے. اللہ نے کسی وجہ سے مجھے اس فن کے ساتھ محبت پیدا کر دی. امام بہقی رحمہ اللہ کی کتاب السنن الکبری للبہقی حدیث کا بہت بڑا انسائکلوپیڈیا، امہات الکتب میں سے ایک. یہ جب تک طالب علم سنن کبری بہقی نہ پڑھے اس کو مدرسے سے فارغ ہونے کی سند نہیں دینی چاہیے. جب تک طالب علم تہذیب الکمال کو لفظاً مدرسہ میں نہ پڑھ لے اس کو سند نہیں دینی چاہیے. ہم غریب لوگ ہیں، ہم دیہاتی لوگ ہیں. اگر میرے پاس کوئی قانون کا مدارس کا سسٹم ہوتا میں یہ قانون لاگو کر دیتا. بخاری پڑھنے کے بعد جب تک طالب علم سنن کبری بہقی اور تہذیب الکمال للمزی جرح و تعدیل کی کتاب کو لفظاً استاد سے نہیں پڑھے گا اس کو سند اجازہ مدرسے کے فراغت کی سند نہیں دی جائے گی.
ابن ترکمانی رحمہ اللہ نے سنن کبریٰ بہقی پر حملہ کیا، الجوہر النقی کے نام سے سنن کبریٰ کے رد پر حاشیہ لکھا۔ یہ اوچ شریف کا دیہاتی نوجوان علم جرح و تعدیل آتا تھا، علم علل آتا تھا، علوم حدیث میں بڑے پختہ تھے۔ جب سنن کبریٰ بہقی کا حاشیہ دیکھا کہ یہاں تو میرے پیغمبر کی وراثت پر حملے کیے گئے ہیں، صحیح حدیثوں کو ضعیف کیا گیا، ثقہ راویوں کو ضعیف ثابت کیا گیا، ضعیف کو ثقہ، الٹا کام کیا گیا، اپنی ثقہ کو بچانے کے لیے سارا کچھ کیا گیا۔ بتائیں اگر اس شخص کو جرح و تعدیل نہ آتا تو کیا اس کو غصہ آتا؟ تو کام کرتا؟ نہیں، وہ بھی لم یہ بوجھ ہوتے، ٹھیک ہے مجھے کیا لگے، نہیں، صحیح وارث تھا، جرح و تعدیل آتا تھا۔ انہوں نے الجوہر النقی کا رد لکھا، کیا کیا؟ الرد التقی کے نام سے، الرد التقی کے نام سے مفصل 8-10 جلدوں میں اس کا رد لکھا۔ الضعفاء کالی، الضعفاء کالی اسی نوجوان کے ہاتھ میں آئی، قلمی مخطوطہ آیا، انہوں نے اس ساری کتاب کو اپنے ہاتھ سے نقل کیا، جرح و تعدیل کی کتاب ضعفاء کالی کو اپنے ہاتھوں سے نقل کیا اور اپنی تحقیقات، اپنے حواشی بھی اوپر چڑھائے۔ میرے عزیزو، یمن میں ایک سچا وارث گزرا ہے، سچا وارث، اس کا نام امام شکانی تھا۔ کیا نام تھا؟ جو سچا وارث بننا چاہتا ہے وہ تو بیٹا محدثین کو تلاش کرے گا۔ جب تک حدیث کی ہر فن میں ماہر نہیں بنے گا وہ علم کو حاصل کرنے کی جان چھوڑے گا، اپنے آپ کو عالم سمجھے گا نہیں۔ امام شکانی رحمہ اللہ وہ ہیں جنہوں نے سبقن مسند احمد پڑھی۔ فتح الباری کتنی بڑی کتاب ہے، فتح الباری کتنی بڑی کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے۔ اس نوجوان نے فتح الباری کو سبقن اپنے ایک استاد سے پڑھا۔ سمجھ لگی؟ یہ چند ٹوٹی پھوٹی باتیں جو میں نے کی ہیں، یہ مسئلہ سمجھانے کے لیے العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اور میرے بیٹو، اگر ہم وارث بننے کے لیے مدرسہ میں آ ہی گئے ہیں پھر جھوٹے وارث نہ بنے، پھر ہم سچے وارث بنے، سچے وارث بنے، سچے وارث بن کے دکھائیں۔ سچا وارث علم حدیث نہیں آتا، ہو سکتا، لغت نہیں آتی، ہو سکتا، صحیح بخاری پڑھ کر اپنے آپ کو عالم تصور کرنے والا سچا وارث نہیں ہے۔ امام مزی، امام ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ، مشہور نام ہے۔ اس مرد درویش نے دیکھا ہلاکو خان، چنگیز خان، تتاریوں کے فتنوں کی وجہ سے محدثین کی درسگاہوں کو ختم کر دیا گیا، ایک ایک محدث کو پکڑ کر قتل کر دیا گیا۔ یہ پوری تاریخ ہے۔ سنا نام نہ ہلاکو خان، چنگیز خان، سنا نا نام؟ یہ مسلمانوں کو دنیا سے ملیا میڈ کرنے کے لیے اٹھے تھے۔ سنا نا
دریاؤں کے پانی محدثین کے مخطوطوں کی وجہ سے پانی کا رنگ سیاہ ہو گیا، تو سنا نا یہ ہلاکو خان چنگیز خان کا دور تھا۔ ہمارے محدثین کی ہزاروں لاکھوں کتابوں کو ان شیطانوں نے دریا برد کر دیا۔ مرد درویش اٹھا جس کا نام امام مزی تھا، نوجوان تھا، بڑی گہری سوچ کا مالک تھا، صحیح وارث بننا چاہتا تھا۔ انہوں نے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال ایک بڑی زبردست کتاب لکھی، تہذیب الکمال۔ دیکھی ہے کسی نے؟ کہاں دیکھی؟ کھولی کبھی بیٹو؟ کھولی؟ شاباش، یہ کتاب، یہی کتاب دارالحدیث الاشرفیہ میں پڑھانا شروع کر دیا۔ وہاں موقع ملا۔ نصاب میں کیا پڑھا رہے ہیں؟ سنن کبریٰ دہقی پڑھا رہے ہیں اور تہذیب الکمال اپنی کتاب پڑھا رہے ہیں، سب کن پڑھا رہے ہیں۔ امام مزی نے اپنی تہذیب الکمال جرح و تعدیل کی کتاب 5 دفعہ پڑھائی کلاس کے اندر۔ کتنی بار پڑھنے جس نے بھی پڑھی وہ محدث بن گیا۔ ابن تیمیہ امام مزی کے دوست بھی تھے، ہم عصر تھے، ہم عمر تھے، آپس میں ایک دوسرے کے استاد بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں۔ جب ابن تیمیہ جیل میں فوت ہو گئے تھے، 2 شخص امام ابن تیمیہ کی لاش کو لینے گئے تھے۔ ایک کا نام امام مزی ہے، دوسرے کا نام امام ابن کثیر ہے۔ دمشق میں ان تینوں کی قبریں کٹھی ہیں، مزی صاحب کی، ابن تیمیہ کی، ابن کثیر کی قبریں کٹھی ہیں۔ مزی صاحب نے جرح و تعدیل کو دوبارہ سے عرب میں عام کرنے کے لیے تہذیب الکمال کو نصاب کا حصہ بنا دیا۔ سنن کبریٰ پڑھا رہے ہیں اور کتابیں پڑھا رہے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی امام مزی سے تہذیب الکمال پڑھی۔ امام ذہبی آئے اور ذہبی تیرے مقدر اچھے، یہ ہر فن کا بڑا ماہر تھا، علم حدیث میں وہ پختگی نہیں تھی۔ پتہ چلا دمشق میں دارالحدیث اشرفیہ میں ایک مزی بیٹھا ہے، وہ وہاں جرح و تعدیل سب کن پڑھا رہا ہے۔ ذہبی گیا وہاں پر، تو جرح و تعدیل کا کیا بنا؟ قصور کی مشق کے مولوی بن گیا؟ نہیں، جرح و تعدیل کا امام بن گیا۔ ابن کثیر نے، ابن کثیر سنا نام؟ ابن کثیر نے جرح و تعدیل کہاں سے سیکھا؟ امام مزی سے سیکھا۔ ابن قیم الجوزیہ نے کہاں سے سیکھا؟ امام مزی سے سیکھا۔ امام صلاح الدین قلندی الہدائی نے جرح و تعدیل کہاں سے سیکھا؟ امام مزی سے سیکھا۔ لمبی کتاب ہے۔ امام ابن عبد الحادی نے جرح و تعدیل کہاں سے سیکھا؟ امام مزی سے سیکھا۔ اور امام عراقی کا نام ابھی میں نے لیا، امام عراقی شاگرد ہے امام مزی کے شاگردوں کا۔ تو ابن حجر کے پڑدادا استاد امام مزی ہوئے، ابن حجر کے پڑدادا استاد امام مزی ہوئے۔ امام مزی سے جرح و تعدیل کی تحریک برپا ہوئی، پورا عرب، پورا شام دوبارہ سے علم جرح و تعدیل کا گہوارہ بن گیا۔ کتنے ان محدثین نے کام کیے۔ میں دوبارہ اپنا پہلا جملہ دہراتا ہوں، بیٹو سچے وارث بننا ہے کہ جھوٹے وارث؟
جی ہم بھائی 20 ایکڑ کے مالک ہیں، تو پتہ ہے نہیں کہاں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، تو کیسا یہ مالک ہوگا؟ جو مرضی اپنے کھوتیاں چرائے، بکریاں چرائے، اس کو پتہ نہیں مالک، اس نے کہنا بھی ہماری 20 ایکڑ، پتہ ہی نہیں کیسا مالک ہوگا؟ اس کی نسلیں اس کو زہر دے کے ماریں گے پھر۔ ظالم باپ، تو کتنا گندا ہے، کتنا بے وفا، تجھے پتہ ہی نہیں ہماری وراثت کا۔ یہی حال ہمارا ہے، یہی حال ہمارا ہے۔ اعتراف بھی ہے، یہ علم نہیں آتا، جرح و تعدیل علم نہیں آتا۔ مجھ جیسا مصروف بندہ شاید آپ نے دیکھا نہ ہو جتنا میں مصروف ہوں۔ میرے استاد محترم حمزہ مدنی صاحب حافظ اللہ نے پتہ نہیں کیسے پوچھ رہا بھی کیسے ٹائم ملا، پوچھ رہا ہوں سے کیسے ابن بشیر کا ٹائم ملا، وہ بھی میں نے 1 گھنٹہ دیا صرف، ہے نا، ہفتے بعد منگل کو 1 گھنٹہ بس مصروف اپنے کام ہو جائے گا۔ ظالموں، میں نے تمہیں اپنا دل دے دیا تھا، کہ چلو ابتدائی کا دکھانا، اور یہ میں نے اپنا دل آپ کو دے دیا تھا۔ میں امام مزی کی تحریک کو دوبارہ زندہ کر رہا ہوں۔ اصول حدیث کی ایک ایک اصطلاح پر میں کتابیں لکھ چکا ہوں، لکھ رہا ہوں۔ پڑھا تھا، پڑھا ہے، مطالعہ میں ہے۔ امام خطیب بغدادی وہ بندہ گزرا ہے جس نے 15-16 اصول حدیث کی اصطلاحات پر مستقل کتابیں لکھی۔ آپ نے نہیں پڑھا اصول حدیث کتابوں میں؟ سنا ہے؟ تو میری خواہش ہے اللہ وہی دور محدثین والا دوبارہ زندہ کر دے۔ ایک مزی کی تحریک کامیاب ہوئی، اللہ نے بڑے بڑے محدثین پیدا کر دیے۔ علی بن مدینی کی تحریک میں نے بتا چکا ہوں، پہلے بتا چکا ہوں، بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے۔ امام البانی کی تحریک کامیاب ہوئی، لوگ پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اللہ نے دنیا کو بھر دیا۔ میں اپنی محبوب کتاب، اپنا دل آپ کو میں تحفہ دے کر گیا۔ اے بھی قدری کون، میں قدری کون، تحفہ دے کر گیا، اپنا دل تحفہ دے کر گیا۔ آپ نے یہ قدر کی، اس نے کہا جی 2 صفحے پڑے ہیں، یہ وارث بنے گا نبی علیہ السلام کا سچا وارث۔ جاؤ گھر میں اپنے امی جی کو پتر لا دو، اپنا میں تو مزدوری کریں امی ابو کے ساتھ، یہی نا؟ اس نے کہا جی میں 9 سے پڑھے ہیں، بڑا مار کا جی، اور مجھ سے سوال کرو، 9 سے پڑھے۔ اگلے دنوں میں وہ داستان بیان کروں، اگلے دنوں میں وہ لیکچر آ رہا ہے۔ بیٹو، اس کی 22 ایکڑ ہے، اس کی 2 ایکڑ ہے، اس کی 10 ایکڑ ہے، ہم وارث ہیں نبی علیہ السلام کی۔ ہماری وراثت شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، شروع ہوتی ہے انما الاعمال بالنیات سے، ختم کہاں ہوتی ہے؟ کوئی ہے کنارہ؟ نہیں۔ ہماری وراثت میں کتب ستہ بھی ہے، صحیح ستہ کتب ستہ بھی ہے۔ ہماری وراثت میں مسند احمد بھی ہے، ہماری وراثت میں مصنف ابن ابی شیبہ بھی ہے کہ نہیں؟ حدیث کی 1000 سے زیادہ کتابیں ہماری وراثت ہیں۔ اللہ والو، ہماری وراثت کتنے کہاں ختم ہوتی ہے؟ ختم ہوتی ہی نہیں۔ یہ مرکز ذات الحکمہ اتنا بڑا مرکز 100 منزل بنا دیں، میرے پیغمبر کی وراثت کو اکٹھا کرنا شروع کر دیں، ملک پاکستان فروخت، سارا لاہور فروخت کر کے وراثت کو اکٹھی کرنی شروع کر دیں، اکٹھی ہو سکتی؟ دیکھو ہم اس کے وارث ہیں، ہم اس کے وارث ہیں۔ حدیث کو سمجھنے کے لیے لغت چاہیے، لغت کتنے بڑے علم ہے، ہم اس کے وارث ہیں۔ سند میں کتنے زیادہ فنون ہیں، ایک فن کو لے لیں،
سینکڑوں کتابیں ایک ایک فن پر ہیں. شرح حدیث ایک فن ہے نا, شرح حدیث, اور حدیث کی شرح کتنے فن ہیں؟ ایک فن ہے نا. تو شرح حدیث میں کتنے کتابیں ہیں؟ 2 4 کے سینکڑوں کتابیں ہیں. صحیح بخاری پر جو کتابیں لکھی جا چکی ہیں وہ 1000 کے قریب کتابیں ہیں صرف صحیح بخاری پر. عربی میں, اردو میں, پشتو میں, فارسی میں, انگلش میں, فرانس میں, ہمیں تو نام نہیں آتے. اللہ اکبر. میرے عزیزو, ہماری وراثت کوئی نصاب میں ہے؟ نصاب کے اندر ہے کوئی نہیں بیٹو. یہ عارضی چیزیں ہیں. چلو جی بچہ 8 سال لگا دے, اس کو یہ چیزیں پڑھا دیں. ہمیں غلطی ہوگی, شیطان نے ہمیں سبق دے دیا کہ ہم عالم بن گئے, ہم وارث بن گئے ہیں. نہیں, یہ جو 5 کتابیں پڑھتے ہیں ہم وارث بن گئے, یہ ہماری وراثت ہے. نہیں بیٹو, جہاں سے وراثت ہماری شروع ہوتی ہے, ختم کہاں ہوتی ہے ہماری وراثت؟ علم علل میں. 20 کتابیں علل میں ہیں. جرح و تعدیل میں 20 کتابیں ہیں. تدلیس مدلسین میں. ابھی میرے دائرے میں مسئلہ تدلیس پر دورہ جاری ہے. ایک اصطلاح پر مکمل مفصل دورہ جاری ہے. ایک اصطلاح ہے. پچھلے دنوں میں نے مسئلہ تدلیس پر 20 کتابوں کا تعارف کروایا ہے. ایک مسئلے پر, ایک اصول حدیث کے ایک اصول پر 20 کتابیں. یہ تو جو مجھے پتا ہے, جس کے علاوہ ہے وہ پتہ نہیں کتنی ہے. آؤ, یہ اگر میری بات سمجھ لگی ہے بیٹو, پھر ہم ببر شیر بننا ہے. کون مجھ سے وعدہ کرتا ہے؟ کون مجھ سے وعدہ کرتا ہے؟ ابن بشیر بھائی, میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا وارث بنوں گا. کون وعدہ کرتا ہے؟ بنیں گے. پھر ہمیں بیٹو اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوگا. کریں گے تبدیل.